علامہ اقبال میری ایک بہت بڑی سورس ہے، بلکہ سب سے زیادہ گہرا اثر مجھ پر جو ہے بچپن سے جو ہوا ہے وہ تو علامہ اقبال کا ہے۔ 5ویں جماعت کا طالب علم تھا جب ان کا یہ شعر میرے ذہن میں کہیں چپک کر رہ گیا ہے، جواب شکوہ کا، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ پھر علامہ اقبال نے مغربی فکر پر شدید تنقید کی، بہت بڑا ناقد، اور خاص طور پر مغربی تہذیب جو ہے اس کی نفی کی۔ یہ سارا کام کیا اور اس سب سے بڑھ کر وہ تجدید ملت اسلامی کا علمبردار بن سامنے آیا۔ اس نے خوشخبری دی کہ دنیا میں اسلام کے غلبے کا دور آنے والا ہے۔ ملت اسلامیہ جو اس وقت دبی ہوئی ہے، پسی ہوئی ہے، پوری دنیا میں پامال ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ پہلی جنگ عظیم کے بعد کیا صورت ہو گئی تھی؟ سلطنت عثمانیہ کی جب دھجیاں بکھیر دی گئیں اور کولونیل امپیریلزم جو ہے پورے عالم اسلام پر حکمران تھا، پورا عالم اسلام جو ہے محکوم، اگرچہ یہ دبے ہوئے ہیں، پسے ہوئے ہیں، گرے ہوئے، لیکن ان کا دوبارہ غلبہ ہوگا، یہ ابھریں گے، ملت اسلامیہ کی تجدید ہوگی، اسلام کی نشأت ثانیہ ہوگی۔ اسلام کے روشن مستقبل کے مبشر بن کر علامہ اقبال سامنے آئے۔ اور ایک اور جو بہت بڑا کام کیا وہ وہی وطنی قومیت کی شدید نفی، بلکہ شدید کا لفظ بھی کافی نہیں ہے، شدید ترین نفی کی ہے۔ اس لیے کہ اس وقت وطنی قومیت جو ہے اس وقت مسلمانوں کو اپنے اندر انگلف کرنے کے لیے پوری قوت کے ساتھ زور لگا رہی تھی۔ میں نے علامہ اقبال کے حوالے سے جو باتیں کی ہیں کہ احیاء فکر اسلامی اور تجدید ملت اسلامی، اس کے ساتھ ساتھ ہندوؤں میں کیا ہو رہا تھا اس دور میں، ان کے ہاں بھی ان کی مذہبی تجدید کا عمل بڑی شدت کے ساتھ شروع ہوا۔ اس میں بھی چند ناموں کا میں تذکرہ کرنا چاہوں گا۔ بنکم چٹرجی، اس نے بندے ماترم کا یہ جو ترانہ ہے آج بھی بھارت کے اندر مجبور کیا جا رہا ہے مسلمانوں کو بھی کہ وہ بھی اسکولوں کے اندر یہ ترانہ پڑھیں، اور ابھی مسلمان رجسٹ کر رہے ہیں۔ اس میں وہ زمین کی بندگی، بھارت ماتا ہم تیرے بندے ہیں، اور یہ جو ہے ہندو رینائسنس کا ایک بہت بڑا جو ہے یوں سمجھیے کہ علمبردار۔ پھر دوسری شخصیت سامنے آئی، راجہ رام موہن۔ یہ شخص بہت بڑا فاضل، بڑا عالم، 10 کے قریب زبانیں جو ہے ان کا ماہر، جس میں یورپینز بھی اور ایسٹرن بھی۔ پھر یہ کہ یہ مسلمانوں کا ہمدرد بن کر آیا۔ انگریز نے جب یہاں پر ان کے پادریوں نے تسلیس کی تلقین شروع کی ہے تو آئینہ توحید کے نام سے اس نے کتابچہ لکھا اس کی نفی کے لیے۔ اس حوالے سے یہ کچھ ایسی شخصیت بننے کی کوشش کر رہا تھا کہ مسلمان بھی اس کو قبول کرے، اور اس کے بعد پھر اس نے برہمو سماج کے نام سے ایک ادارہ قائم کیا۔ یہ وہی تھا کہ جو اس سے پہلے اکبر نے جو فلسفہ دیا تھا دین الہی، بھئی اللہ کا معاملہ کرو، صرف اللہ کو سب مانتے ہیں، صرف نام ہے مختلف ہے، کسی نے کوئی نام رکھ دیا، کوئی مہادیو کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی گاڈ کہتا ہے، سب خدا کو تو سب مانتے ہیں۔ یہ جو رسالت کا معاملہ ہے اور شریعت کا معاملہ ہے، یہ فساد کی جڑ ہے۔ رسالت کی بنیاد پر شریعتیں مختلف، عبادتیں مختلف، ذرا اس کو پیچھے ڈالو۔ تو دین اکبری یا دین الہی اس کا نام تھا۔ اس کے اندر بھی در حقیقت کوشش یہ تھی کہ تمام مذاہب کو ایک ہاون دستے میں ڈال کے اور اس کو کوٹ کے اور چھان پیس کے ایک صفوف بنا کر ایک کامن مذہب ہندوستان کا وجود میں لایا جائے۔ بہرحال اس وقت اللہ تعالیٰ نے کھڑا کیا ہے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کو، کہ جنہوں نے اس فتنے کی سرکوبی کی۔ اس نے بھی مجلس ازدی کے نام سے ایسا ہی ادارہ شروع کیا، اور یہ گویا کہ ٹھنڈی چھری کے مانند، اس لیے کہ اسلام کا دار و مدار تو رسالت پر ہے۔ بقول اقبال بمصطفیٰ برساں خویش را کے دی ہماؤست، اگر باؤ نہ رسیدی تمام بول حبیست۔ اسلام کا تو سارا معاملہ، دین جو ہے اس کا سارا جو مدار، دار و مدار ہے، وہ رسالت پر ہے، نبوت پر ہے، اسی پر شریعت کا سارا دار و مدار ہے۔ رسالت سے کاٹ دیجئے، حدیث سے کاٹ دیجئے، سنت سے کاٹ دیجئے، تو پھر قرآن کو پھر موم کی ناک بنا کر جو چاہیں آپ تعبیر کر لیں، جو چاہیں تشریح کر لیں، جدھر چاہیں اسے موم کی ناک کی طرح بوڑ کر لے جائیں۔ بہرحال اس معاملے میں بھی پھر ایک تیسری تحریک جو شروع ہوئی وہ بہت ملیٹنٹ تھی، آریہ سماج، دیانند سرسوتی نے
یہ ملیٹنٹ تھی اور بڑی اس کی جو ہے پذیرائی ہوئی ہندو معاشرے میں. انہوں نے کھل کر یہ کہا کہ ہندوستان صرف ہندوؤں کا ملک ہے، یہاں مسلمانوں کے لیے کوئی جگہ نہیں، لہذا یا ہندو ہو جائیں مسلمان اور یا پھر یہاں سے ہجرت کر جائیں. کھل کر آریہ سماج، اسی کے تحت پھر مہاسبھا بنی، اسی کے تحت آر ایس ایس، انتہائی ملیٹنٹ آرگنائزیشن جو ہے ہندوؤں کی، یہ سب جو ہے دیانند سرسوتی کا. یہ اسی طریقے سے پھر شدھی کی تحریک شروع ہو چکی تھی، ریکلیم کرو مسلمانوں کو. یہ ہم ہی میں سے تھے، ان کے آباء و اجداد کہیں جو ہے مسلمان ہو گئے، انہیں واپس لو. چنانچہ راجستھان کے علاقے میں جہاں بڑی جہالت تھی، مسلمانوں میں علم نہیں تھا، بس کہیں بزرگوں کے کسی زیر اثر فیض سے، کسی صوفی کے وہ اسلام تو لے آئے لیکن تربیت کا کوئی انتظام ہوا ہی نہیں، مسلمان حکومتوں نے کیا ہی نہیں، کچھ بھی نہیں کیا. تو نتیجہ یہ نکلا کہ بڑے پیمانے پر شدھی کی تحریک ہو رہی تھی. میوات کے علاقے میں بڑی تیزی کے ساتھ مسلمان جو میو تھے وہ ہندو ہو رہے تھے. اسی پر تحریک اٹھائی ہے مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ نے. ان کا مقابلہ کرنے کے لیے، اس تحریک کا، اس شدھی کی تحریک کا مقابلہ کرنے کے لیے یہ تبلیغی جماعت کا نظام بنایا تھا کہ بس 6 باتیں لو اور جاؤ، دیہات میں جاؤ، چنے لے کر گڑ لے کر جاؤ، کسی کا کھانا نہ کھاؤ، اپنا کھانا کھاؤ، کوئی تنخواہ نہیں، اور دین کی تبلیغ کرو. یہ نظام ان کا در حقیقت اسی شدھی کی تحریک کے جواب میں شروع ہوا. پھر سنگٹن کی تحریک شروع ہوئی کہ ہندوؤں کو سب کو جمع کر دیا جائے. اب اس اعتبار سے ذرا نوٹ کیجئے، علامہ اقبال نے جو نفی پھر وطنیت کی ہے، اتفاق سے یہاں یہ اشعار لکھے ہوئے ہیں: اس دور میں میں اور ہے، جام اور ہے، جم اور، ساقی نے بنا کی روش لطف و ستم اور، تہذیب کے آزر نے ترشوائے صنم اور، مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور، ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن. اب ذرا قلب ماہیت کا اندازہ کیجئے. وہی شخص جو کہہ رہا تھا کہ خاک وطن کا مجھ کو ہر ذرہ دیوتا ہے، وہ آج اس وطن کو ایک سب سے بڑا بت قرار دے کر اور اس کا قلع قمع کرنے کے لیے کس قدر زوردار الفاظ جو ہے. اور یہی دوسری طرف یہ بت کہ تراشیدہ تہذیب نوی ہے. یہ جو نیشن سٹیٹ کا تصور ہے، یہ 18ویں صدی سے یورپ میں شروع ہوا. نیشن سٹیٹ، ایک ملک میں رہنے والے سب شہری ہیں، برابر ہیں، اور ان کے اندر مذہب کا اختلاف ہو، یہ اس کا کوئی حیثیت نہیں. مذہب تو پرائیویٹ معاملہ ہے، ہاں جو سرکاری سطح پر ہوگا معاملہ، اجتماعی معاملات جو ہے وہ کسی مذہب سے طے نہیں ہوں گے. یہ نیشن سٹیٹ کا تصور، یہ بت کہ تراشیدہ تہذیب نوی ہے، غارت گرے کاشانہ دین نبوی ہے، بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفی ہے، نظارہ دیری نہ زمانے کو دکھا دے، اے مصطفی خاک میں اس بت کو ملا دے. اس سے بھی زیادہ مجھے ملا ہے ایک ان کے قطعہ جو ہے: منزل راہ رواں دور بھی دشوار بھی ہے، کوئی اس قافلے میں قافلہ سالار بھی ہے، بڑھ کے خیبر سے ہے یہ مارکہ دین و وطن. خیبر، غزوہ خیبر سے کہیں بڑھ کر یہ دین و وطن کا مارکہ، کہ ہمارے نزدیک ہماری قومیت کی بنیاد ہمارا دین. آج دنیا یہ کہتی ہے کہ قومیت کی بنیاد وطن ہے. یہ جو مارکہ دین و وطن ہے، بڑھ کے خیبر سے ہے یہ مارکہ دین و وطن. اس زمانے میں کوئی حیدر کرار بھی ہے. تو واقعہ یہ ہے کہ علامہ اقبال نے اس سلسلے میں وہ رول بھی پلے کیا کہ جو حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے دین اکبری کا قلع قمع کرنے میں ادا کیا تھا، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس اعتبار سے میں کہا کرتا ہوں کہ حضرت مجدد الفسانی کے بروز کی حیثیت رکھتے ہیں علامہ اقبال، اور ان کو جو گہری نسبت تھی. حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، وہ خاک کے ہے زیر فلک مطلع انوار، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار. وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں. ملت کا سرمایہ تو سارا کا سارا جو ہے ایمان پر رسالت سے. آپ حضرت مجدد الفسانی کے خطوط پڑھیے، سب سے زیادہ زور اطاعت رسول، اطاعت رسول، اطاعت رسول، اطاعت رسول.
جس کی جڑ کاٹنے کی کوشش کی تھی دین الہی کے ذریعے سے اکبر نے، اس کو دوبارہ مستحکم کیا ہے وہ مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ۔